70,000 مردوں کی زندہ ہونے کا واقعہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ہے، جو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم تھی، جو طاعون کی وبا کو پھیلنے کی وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ ان کے زمانے میں ایک وبا پھیلی تھی، طاعون کی وبا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ طاعون کی وبا پھیلی ہے اور اب ہمارے شہر میں بھی آنے والی ہے، تو وہ مارے ڈر کے موت کی وجہ سے اپنی شہر کو چھوڑ کر وہ جنگل میں بھاگ گئے۔ اور ان کا موت سے بھاگنا، اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ایک فرشتے سے کہا کہ آپ اس جنگل میں جاؤ جہاں پر حضرت حزقیل علیہ السلام کے 70,000 لوگ بھاگ کر گئے ہیں۔ تو وہ فرشتہ اس جنگل میں گیا اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا اور وہاں سے کہا کہ سب لوگ مر جاؤ۔ موتو اس نے عربی کا الفاظ ہے، سورہ بقرہ میں پوری اس کی بایوگرافی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، آپ جا کر سورہ بقرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا موتو، مر جاؤ۔ ایک ایسی چیخ اور پکار نکالی جس کو سن کر لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، اور وہ اتنی بھیانک چیخ تھی، اتنی خطرناک آواز تھی جس کی ڈر سے لوگ مرنے لگے اور 70,000 لوگ مر گئے۔ اور ان کی لاشیں جب سر کر بدبو کرنے لگی، بہت زیادہ، پورا جنگل کا ایریا جتنا تھا، اس کے قریب جتنے گاؤں تھے سب میں بدبو پھیلنے لگی، تو کچھ لوگوں کو ترس آیا اور اس بدبو کو دور کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تو صرف کفن دے دیا اور کچھ لوگوں نے اس احاطے میں ایک دیوار نما بنا دی تاکہ اسی کے بیچ ان کی گند رہ جائے اور باہر نہ نکل پائے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ ہماری وہی قوم تھی جو وبا کی، طاعون کی بیماری کے خوف سے اپنے شہر کو چھوڑ کر اس جنگل میں آ کر بسی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ گزرا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منٹوں میں ختم کر دیا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھ کر، 70,000 لوگوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کو ان کی حالت پر ترس آ گیا، جس طریقے سے وہ پڑے ہوئے تھے مردہ کی حالت میں، سڑے ہوئے بدبو کر رہے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اپنی اس قوم پر بہت زیادہ رحم آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت حزقیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کے اس رویے کو آپ معاف کر دیجئے۔ یہ ایسی قوم تھی جو آپ کی بندگی کرتی تھی، آپ کی عبادت کرتی تھی، آپ کے کہے ہوئے طریقے پر چلتی تھی، بس اس نے ایک غلطی کر دی کہ یہ طاعون کی وبا کے ڈر سے، موت کے خوف سے اس نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا اور بستی سے بھاگ کر ایک جنگل میں پناہ لی تاکہ یہاں پر ہم تک وبا نہیں پہنچ پائے گی اور ہم موت سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، حضرت حزقیل سے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، کہ اے نبی آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ، آپ کی قوم کے لوگ کس طریقے سے ایک وبا کے ڈر سے اپنے دیار کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر موت کے خوف سے ایک جنگل میں جا کر بس گئے ہیں کہ ہم تک موت نہیں پہنچ پائے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا آپ تو ہر چیز کے کرنے دھرنے والے ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ان کی غلطی کو معاف کر دیجئے اور انہیں پھر سے زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت ہے ثم احیاہم، پھر وہ زندہ ہوئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب لوگ زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ سب لوگ مردے سے، 70,000 لوگ جو مر گئے تھے، سڑ کر بدبو کرنے لگے تھے، وہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اٹھے۔ سبحان
सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो उठ गए और वहां से जंगल को छोड़कर जहां से वो भागे थे मौत के डर से, वहां आबाद हो गए और जिसकी जितनी जिंदगी थी अपनी जिंदगी के मुताबिक सबने अपनी उम्र गुजारी और फिर वफात पाई। और उन लोगों की पहचान आज तक यही है कि आज तक जो यहूदी उनके नस्ल से बचे हैं, जो औलाद उनसे होती थी, जो भी कपड़ा वो पहनते थे और उनके बदन से सड़े हुए गोश्त की बदबू आती थी और जो कपड़ा वो पहनते थे वो कफन के रूप में तब्दील हो जाता था। और आज भी यहूदी जो भी उनकी नस्ल से हैं, आज भी उनके बदन से सड़े हुए मुर्दी की बदबू आती है और वो जो कपड़ा भी पहनते हैं वो कफन में बदल जाता है और बहुत जल्दी मैला हो जाता है। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम मौत के डर से भाग नहीं सकते, कहीं भी छुप जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमारी मौत लिख दी है, हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है कि इस वक्त हमें मरना है, हमारी मौत हो जाएगी, तो हम कहीं भी छुप जाएं लेकिन मौत हमारा पीछा नहीं छुपेगी। क्योंकि इस वाक़े से, इस आयत से हमें यही पता चलता है, अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि ऐ नबी, मैंने इन लोगों को के साथ क्यों ऐसा किया, क्योंकि लोगों ने मौत की वजह से अपने इलाके, अपने दयार और अपने बस्ती को छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमने इनको जिंदा कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हम हर चीज कादिर। बस ये था वाकया कि 70,000 मुर्दे जो थे वो इस वजह से मरे थे और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया। मौत के डर की वजह से उन्होंने अपने इलाके और अपने दयार को छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।